پاکستان ٹائمز میں خوش آمدید۔ اس وقت دنیا میں بسنے والے مسلمان یہی کہہ رہے ہیں کہ ایران ایک منافق ملک ہے، ایران کبھی بھی اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن سے نکال دیں، ایران کا حملہ پتھر پر لکیر ہے اور ایران ہر صورت اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ اس وقت نیو یارک ٹائمز اور امریکہ کی انٹیلیجنس نے موساد اور اسرائیل کو بتا دیا ہے، اسرائیل کے وزیر اعظم کو وارننگ دے دی ہے کہ ایران کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ آخر ایران اتنا تاخیر کیوں کر رہا ہے؟ تو یہاں سوچیں کہ ایران اس وقت اس لیے ٹھہرا ہوا ہے کیونکہ اگلے ہفتے جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہونا ہے۔ یحییٰ سنوار نے حامی بھر لی ہے کہ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اسرائیل قطر میں ایک معاہدہ ہونے والا ہے، حماس اور فلسطین کے جو مجاہدین ہیں وہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے والے ہیں۔ ایران کو اس وقت سب سے بڑے ٹیکنالوجی والے ملک چین کی سپورٹ حاصل ہو گئی ہے، چین نے حامی بھر لی ہے۔ چین نے کہا یہ ہے کہ خود مختاری پر نہ صرف انہوں نے اسماعیل ہانیہ جو کہ ایران کا مہمان تھا اس کو مارا ہے، بلکہ یہ ایران کی سرزمین پر قتل ہوا ہے، تو یہ ایران کی خود مختاری کے خلاف ہے، ایران کی سالمیت کے خلاف ہے۔ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت چین کے وزیر خارجہ نے یقین جانے ایران کو یہی کہا ہے کہ ایران ہم کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے کچھ دن قبل آپ دیکھا کہ پیوٹن نے کہا تھا کہ ہم ایران کے سب سے بڑے اتحادی ہیں، ایران ہمارا ساتھی ہے، ایران کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ بالکل چین نے بھی آج ویسا ہی بیان دیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ ہمیں ضرورت پڑی تو ہم ایران کو وہ سپلائی کریں گے اسلحہ جس کا اسرائیل کو کبھی ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جس قدر اس کو ایران کو ہم سپورٹ کریں گے، امریکہ اسرائیل کو بھی نہیں سپورٹ کرے گا۔ لیکن یہاں دیکھیں اسلامی ممالک کیا کر رہے ہیں، غدار ابن غدار۔ دیکھیں پھر سے اردن نے اپنی ساری کی ساری سائڈ چینج کر لی ہے۔ اردن کا جو اس وقت بادشاہ ہے وہ کنگ عبداللہ، وہ غدار ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ایک داغدار بادشاہ کے طور پر ثابت ہو رہا ہے۔ اس کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک ڈراونا خواب ہے، فلسطینیوں کے لیے وہ کچھ کر نہیں رہا۔ تو پھر آج انہوں نے سائیڈ یوں چینج کی کہ اس نے کہا یہ ہے کہ جو اردن کا وزیر خارجہ ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنے وہی لائے عمل پر آ چکے ہیں، جیسا کہ ہماری ہوائی حدود جو ہے، ایئر سپیس جو ہے، جو ہم کبھی بھی اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، چاہے اسرائیل سے حملہ ہو یا ہو ایران سے۔ اگر ہماری حدود سے گزرا یا گرا تو ہم اس کو دفاع کریں گے۔ اب یہاں دیکھیں کہ مسلمان ممالک آخر ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ یہاں دیکھیں کہ اس وقت مکہ میں دنیا کا سب سے بڑا سینما ہال شہزادہ محمد بن سلمان کھول رہا ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ نہ تو وہ فلسطینیوں کی اقتصادی مدد کر سکتا ہے، نہ ہی وہ ملٹری مدد کر سکتا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے صرف ایران ہی وہ واحد ملک بن چکا ہے، خاص طور پر فلسطینیوں کے لیے اور حماس کے مجاہدین کے لیے یہ وہ واحد آسرا ہے جس پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج ملٹری ایکسرسائز ہوئی عراق کے بارڈر کے ساتھ ایران کی، تو اس وقت ایران پورے طریقے سے تیار ہو رہا ہے۔ ایران کی پہلی ترجیح جنگ ہے۔ ایران سمجھ چکا ہے کہ جس قدر اسرائیل بار بار ہمیں دھمکا رہا ہے، بار بار ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم سے جنگ کرو۔ اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ پورے خطے میں پھیل جائے گی۔ اس کا فائدہ صرف اور صرف امریکہ کو ہوگا کیونکہ جو ویپنز کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے وہ امریکہ ہی ہے۔ تو پھر یہاں دیکھیں وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی وہ ڈیل دوبارہ سے اپنی کر رہا ہے اسلحے کی۔ جو اس وقت اسرائیل میں ہو رہا ہے تو پناہ گزینوں کو لے کر وہ اس وقت اسرائیل انہوں نے بمباری کر رہا ہے، چاہے وہ سکول ہو یا کچھ بھی ہو۔ اس وقت ایران بالکل اکیلا ہے، مسلمان کا کوئی بھی ملک ایسا نہیں ہے، مسلمانوں کا پاکستان کو دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو ایران کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس وقت ایران کے ساتھ چائنا اور رشیا کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ OIC میٹنگ بالکل فالتو ہے، یہ صرف نام نہاد ایک میٹنگ ہے، اس میں کچھ بھی نہیں کیا جاتا سوائے مسلمانوں کو نیچا دکھلانے کے لیے، دنیا کے سامنے مذاق اڑانے کے لیے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ٹویٹر کا جو بانی ہے، ٹویٹر کا مالک ہے ایلون مسک، وہ بھی مسلمانوں کو نہیں چھوڑ رہا۔ اس سے بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف زہر اگر رہا ہے، وہ اینٹی اسلام ہو چکا ہے۔ دیکھیں اب وہ جو ٹویٹ کرتا ہے، وہ اسلام مخالف ٹویٹ کرتا ہے، وہ پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اسرائیل کے خلاف، اگر انڈیا کے خلاف یا اگر کوئی امریکہ کے خلاف کھولتا ہے تو
فی الفور اس کا اکاؤنٹ بالکل ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان ممالک کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو رشیا نے آج پوٹن نے کہا یہ ہے کہ اس وقت ہم مسلمان ممالک سے کافی پر امید ہے، خاص طور پر طالبان سے۔ طالبان کو انہوں نے آج اپنا سب سے بڑا اتحادی مانا ہے، کیونکہ امریکہ کا جو دشمن ہے وہ اس وقت رشیا کا دوست ہے۔ رشیا چاہ یہی رہا ہے کہ وہ مسلمان ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئے، ان کو متحد کرے اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کرے۔ لیکن دیکھیں، آج امریکہ کے کئی اڈے موجود ہیں مڈل ایسٹ میں۔ مڈل ایسٹ ہو گیا، پورے اس طرح جال پھیلا ہوا ہے اس کا فوجی اڈوں کا، بڑی تعداد میں فوجی بھی اس کے موجود ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، ترکی ہو، یا قطر ہو، یا اردن ہو، جو وہ اس کے پاس اس وقت مورے موجود ہیں جنہیں وہ استعمال کر رہا ہے۔ ایران ایک ایسا ملک ہے جس میں نہ تو اس کا کوئی اس وقت درندہ موجود ہے اور نہ ہی ایران انہیں آنے دے رہا ہے۔ ایران اس وقت کافی مضبوط اور چالیں چل رہا ہے۔ ایران یہی کچھ کر رہا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ہم یمن، حزب اللہ اور حماس کے ساتھ مل کر لڑیں گے، کیونکہ ہم چار ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کا صحیح طریقے سے مقابلہ بھی کریں گے۔ تو اس وقت وہ رشیا کو بلاسٹک میزائل دے رہا ہے، رشیا اسے وہ ہتھیار دے رہا ہے جس کی اسے ضرورت ہے اسرائیل کے خلاف۔ تو یہ جنگ کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہونے والا ہے۔ یہ جنگ خطے میں پھیل جائے گی اگر جنگ کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اگلا ہفتہ یہ جنگ کے لیے بہت زیادہ قیمتی رہنے والا ہے، بیش قیمتی، کیونکہ حماس کا اگر معاہدہ نہیں ہوتا تو ایران ڈائریکٹ حملہ کرے گا۔ ایران کی پہلی ترجیح یہی ہے کہ وہ شہریوں کو نشانہ نہ بنائے، لیکن سپریم لیڈر نے تو یہی کہا ہے، لیکن وہاں کا جو فوجی کمانڈر ہے انہوں نے کہا یہ ہے کہ حملہ کرو تو ان پر ایسا کرو کہ انہیں یاد آنا چاہیے، ان کے شہروں کے شہر اڑا دو، ان کے ساتھ وہ کرو جو انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ بدلہ لو ہر حال میں، ان کو فلسطینیوں نے ان کے ساتھ